اور سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے بھارت کی نفرت پھیلانے والی پالیسی کے حوالے سے۔ ایسا نہیں ہے کہ بھارت میں صرف پاکستانی نفرت بکتی ہے، بلکہ بھارت میں جو نفرت مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف، اور اب اسپیسیفکلی ہم نے دیکھا ہے کہ نوپور شرما جو کہ بی جے پی پارٹی کی ترجمان ہیں، انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو غستاخانہ ریمارکس دیے ہیں، گو کہ کسی کی کیا مجال، کسی کی کیا اوقات کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کر سکے، لیکن جو انہوں نے اپنی پستی دکھائی ہے کہ وہ کس قدر پستی کی طرف چلے گئے ہیں، اس کا اگر دیکھا جائے تو پوری دنیا میں اسپیسیفکلی اسلامی ممالک میں کافی زیادہ اسٹرانگ ریاکشن ہے۔ اینڈ آئی ایم ویری ہیپی فار دا ویری فرسٹ ٹائم OIC کے جتنے ممالک ہیں انہوں نے بڑی جلدی ریاکٹ کیا۔ اچھا، اس کے اندر جو کنٹریز ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو سعودی عرب، کویت، بحرین سمیت یہ وہ ممالک ہیں جنہوں نے کشمیر کے معاملے پر بھی کبھی آواز نہیں اٹھائی، بلکہ اس وقت جب کشمیر میں ظلم و ستم کا بازار گرم تھا، اس کی ایک حیثیت کو ختم کیا جا رہا تھا، اس کو بھارت میں ضم کیا جا رہا تھا، تو اس وقت بھی یہ لوگ خاموش تھے اور نریندر مودی کو ایوارڈ دے رہے تھے۔ لیکن اب یہ جو واقعہ ہوا ہے اس کے بعد یہ ہے کہ ایک ہم نے دیکھا کہ ایکا دیکھا جا رہا ہے، جو کہ ایک بڑی نئی بات ہے۔ اچھا، ایک چیز اور بھی ہے مدھیہ، ویسے بات یہ ہے کہ آپ کسی مذہب کو فالو نہیں کرتے، پریکٹس نہیں کرتے، لیکن ہمیں اس کا احترام سکھایا جاتا ہے، یعنی کہ آپ سے بھی بات کی جائے گی، مجھ سے بھی بات کی جائے گی، یا پاکستان میں جو بھی لوگ موجود ہیں بیشتر سے ہم بات کریں گے تو وہ کبھی بھی گستاخانہ کوئی چیز، ہاں یہ کہیں گے کہ جی ہم شرک نہیں کرتے، ہم شرک نہیں کرتے، لیکن ہم ان کے سامنے ان کے سینٹیمنٹ کو ہرٹ بھی نہیں کرتے۔ یہ تو آپ یہ دیکھیں کہ بی جے پی اب بھلے اس پہ پردہ ڈالے، بھلے پارٹی سے نکال دے، شو کاز دے دے، جو مرضی کر دے، ٹویٹر پر بیانات ان کے بارے میں جاری کر دے، لیکن the point is کہ this is what their mentality is۔ یہ وہ سوچتے ہیں اور یہ گھٹیا پن پھر ان کی زبانوں سے آشکار ہو جاتا ہے، ذرا سا ان کو وہ کرنے کی۔ بابری مسجد کے ساتھ جو ہوا، آپ یہ دیکھ لیں کہ نہ صرف سیاستدان، نہ صرف حکمران، بلکہ وہاں کی سپریم کورٹس کا کیا حال ہے۔ جسٹ امیجن کہ بابری مسجد کے معاملے پہ کہہ دیا، جو فیصلہ آیا، اس طرح سے حجاب کے معاملے پہ آپ دیکھ لیں جو ڈیسیجن وہاں کی کورٹس دیتی ہیں، ڈیسیجن وہاں کی کورٹس نے دیا، پھر اس کے بعد ہم نے پورا رد عمل دیکھا کہ وہاں کی بھی جو سوسائٹی ہے۔ اچھا، میں ابھی جو اسپیسیفکلی بات کر رہی ہوں ستی، جو نوپور شرما یہ قدرے جوان ہیں، تو اب یہاں سے دیکھ لیں کہ ایسا نہیں ہے کہ پرانی جو وہاں کی نسلیں ہیں ان میں نفرت پائی جاتی ہے، جو ان کی جوان نسل ہے اسپیسیفکلی یہ جو اس پارٹی یہ جو ہندوتوا پالیسی کو سامنے لے کے چل رہی ہے، اور اس میں کس قدر نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ اسلام کے لیے، اور جس طریقے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی، گو کہ میں پھر کہوں گی کہ ان کی اوقات ہی نہیں ہے، کسی کی کیا اوقات کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کر سکے، لیکن یہ بتا رہے ہیں کہ کس قدر پستی کی طرف جا رہے ہیں، کہ انہوں نے کیسے ریمارکس دیے۔ اینڈ ونس اگین بڑی اچھی بات ہے جی کہ OIC کے کچھ جو چند ممالک ہیں انہوں نے آگے بوائیکاٹ کیا ہے، اور ٹاپ ٹرینڈ چل رہا ہے۔ اٹس ناٹ جسٹ نوپور شرما، نوین جندال کو تو پارٹی سے نکال دیا گیا ہے۔ اچھا، ان کو ڈسٹنس کیا گیا، لیکن میک شور کیا گیا کہ پیچھے سے ان کی سپورٹ جاری رہے گی، لیکن اگر یہ تمام تر مسلم ممالک آپ صرف اور صرف انڈین پروڈکٹس کا بوائیکاٹ کر دیں، 2 دن بھی نہیں لگیں گے ان کے اوقات میں آنے میں۔ ہم یہی دیکھتے ہیں، آپ دیکھیں بھائی خلیجی ممالک کا آپ رخ کریں، وہاں پر جتنی انہوں نے نوکریاں بھی دی ہیں لوگوں کو۔ میں ویسے بائی دا وے ٹویٹر پر بھی دیکھ رہی تھی کہ ایک شخص ہیں جن کا کویت سے تعلق ہے، تو انہوں نے اپنے جو نوکر کام کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ مجھے میرا بہت اچھا امپلائی ہے، لیکن سنس ہی از انڈین تو میں اب اس کو نہیں رکھ سکتا، کیونکہ اس کے ملک میں جو اس کی گورننگ پارٹی ہے اس کی ایک ممبر نے یہ ریمارکس دیے ہیں، اور مجھے بالکل بھی قبول نہیں ہے، تو میں بوائیکاٹ کر رہا ہوں اس کو نوکری سے مجھے ایک چیز ذرا سمجھا دیں کہ یہاں پر آزادی اظہار کے نام پر یہ لوگ کہاں تک جانا چاہتے ہیں؟ یہ ہمیشہ مسلمانوں کو ٹیسٹ اینڈ ٹیز کرتے رہتے ہیں، اور پھر ان کے جذبات کو دیکھتے ہیں کہ جی کس پیمانے پر کتنے لبریز ہوتے ہیں۔ یہ آپ ان کی کتنے ایسے برننگ ایشوز ہیں جن کے اوپر آپ بات نہیں کر سکتے؟ آپ ہولو کاسٹ پہ بات نہیں کر سکتے، کیوں یہودیوں کے سینٹیمنٹس جو ہیں وہ مجروح ہوتے ہیں، حالانکہ اس واقعے کے حوالے سے بھی کئی لوگ کہتے ہیں کہ ہاں جی اس کی حقیقت ممکنہ طور پر کیا تھی یا نہیں تھی، لیکن پیغمبر اسلام کے بارے میں نہ صرف خاکے جاری کیے جائیں تو اس کے اوپر بھی یہ سارے بولتے ہیں کہ جی یہ تو آزادی اظہار ہے اور نہ جانے کیا کیا ہے۔ لیکن آپ کو پتا اس وقت بھی بہت سارے مسلم ممالک جو تھے نا وہ خاموش رہے تھے، اور تب بھی ہم نے ہی بات کی تھی، پاکستان نے ہی بات کی تھی، اور اس وقت کے جو سابق پرائم منسٹر ہیں عمران خان صاحب، انہوں نے بھی اسلاموفوبیا کے حوالے سے بات کی، انہوں نے بھی ٹویٹ کی۔ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب انہوں نے، اور ساتھ میں صدر مملکت، انہوں نے بھی سخت الفاظ میں اس کی مذمت کی ہے۔ اوریا مقبول جان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ذرا ان سے اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ سر بہت شکریہ آپ کا، اپنے باخبر سویرا کو وقت دیا۔
سب سے پہلے تو سر یہ کہیے گا کہ یہ کیا پالیسی ہے، یہ کیا سوچ ہے ہندوستان میں کہ کبھی اٹھ کے پاکستان کے بارے میں، کبھی مسلمانوں کے خلاف کسی نہ کسی قسم کی ان کے لیے زمین تنگ کر دیتے ہیں، کبھی کچھ کر دیتے، کبھی کچھ کر دیتے، اور اب ان کی گورننگ پارٹی کی ایک ترجمان کی جانب سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ایسی گستاخی؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کمپیئر کر رہے تھے اس کا کشمیر ایشوز کے ساتھ. مسلم امہ کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کا جو معاملہ ہے اور اس کا جو پریشر میں بستا ہے وہ کسی معاملے میں نیگوشیبل نہیں ہوتے. کشمیر یا کوئی اور مسئلہ ہو، یہ ایک نیگوشیشن ٹیبل پہ آپ بیٹھ کے طے کر سکتے ہیں، لیکن اس معاملے کو طے نہیں کیا جاتا. اس لیے ریئیکشن بڑا نارمل ہوا ہے اور بڑا ابرپٹ ہوا ہے، بہت شدید ہوا ہے. یہ بہت اہم بات ہے اور دوسری مسلم امہ میں ہوا ہے. آپ دیکھیں کہ آج نہیں، ایک تاریخ ہے اس سارے معاملے کی، اور اس میں سب سے پہلی جو تاریخ میں آتا ہے وہ جان آف دمشقی کی بات ہوتی ہے، جس نے رسول اللہ علیہ وسلم کے خلاف گستاخی کی تھی. وہ دمشق میں کہیں ہوتا تھا اور جو اس کا انجام ہوا وہاں سے لے کے اب تک یہ سارا سلسلہ چلتا چلا آ رہا ہے. اور مسلمان نے بحیثیت امت دیا، کیونکہ یہ بیسیکلی دین اور ایمان کا معاملہ بن جاتا ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے اس کو ہمیشہ ٹیسٹ کیس کے طور پہ ان لوگوں نے لیا. لیکن انڈیا میں بہت عرصے سے خاموشی رہی. ایک ہی بندہ تھا راجپال، جس نے اس کو چھاپا تھا، کتاب لکھی تھی نعوذ باللہ، اور اس کو قاضی علم دین نے اس پبلشر کو مار دیا تھا. آپ دیکھیں اس کے بعد بھارت نے یہ جرأت کبھی نہیں کی. پورے انڈین سوسائٹی میں یہ جرأت اس لیے نہیں کی گئی کہ 25 کروڑ مسلمان تو اب وہاں پر رہتے ہیں، لیکن جب برصغیر پاک میں اکٹھا تھا اس وقت بھی مسلمان اس قدر تھے موجود کہ ان سے خوف زدہ ہوتے تھے. لیکن یہ پہلی دفعہ ہے کہ میں بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے جرأت کی ہے اور انہوں نے اس طرح کی حرکت کی ہے کہ ایک آن لائن ٹی وی چینل کے اوپر کھڑے ہو کے اس طرح کی بکواس کی. اب اس کو یہ دوسری صورتحال پیدا ہوئی ہے. ایک طویل عرصے سے ہم یہ کہتے چلے آ رہے ہیں کہ انڈیا اب اس وقت ان جوتوں میں پاؤں رکھنے کی کوشش کر رہا ہے کہ جن جوتوں میں ایک زمانے میں مغرب میں رکھا تھا. یہ توہین، اور یہ اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ شاید وہ یورپین یونین کا کوئی ملک ہے اور اس کا تحفظ کیا جائے گا. انڈیا کے مسلمان خود اور اس کے بعد اس کے ارد گرد رہنے والی تمام مسلمان بڑی فوری طور پر، اسی طرح یمن کے جو اس نے مسقط امان کے جو انہوں نے کیا ہے، اس نے ایک دم اس کی اپیل ملی ہے. اور وہ جو کیونکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا لا ایمان لمن لا محبت اللہ، اس شخص میں ایمان ہی نہیں ہے جس کے اندر میری محبت نہیں ہے. اور یہ ایک ایسا ٹیسٹ کیس ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ان کی شفاعت کا کہ آپ فوراً ہر بندہ چاہے گا کہ وہ ان کی شفاعت. اچھا سر، ایک چیز یہ بتائیے، ایک چیز یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ ڈائریکٹلی راج پال کے انسیڈنٹ کے بعد، وہ تو 1920s کا واقعہ تھا، اس کے بعد یہ جو ایک بنگلہ دیشی مصنفہ ہے، میں ان کا نام بھی نہیں لینا چاہوں گا، لیکن ان خاتون نے بھی یہی کوششیں کی، کتابیں اس طرح سے لکھتی رہیں اور بھارت ان کو پروموٹ کرتا رہا، پس پردہ رہ کے سپورٹ کرتا رہا. اب یہ معاملہ آ گیا ہے کہ ترجمانوں کی جانب سے ایک بات کہہ دینا اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ یہ باتیں آپ ڈسکس کرتے ہیں، یہ باتیں آپ سوچتے ہیں، آپ کی میٹنگز میں یہ ہوتا ہے. اب جب انہوں نے بیان دے دیا کسی بھی وجہ سے، تو پھر یہ کہہ کے پیچھے ہٹ جانا کہ وہ ذاتی بیان تھا، پارٹی پالیسی سے اس کا تعلق نہیں. ڈو یو اگری ود دیٹ؟ نہیں، پہلی بات تو بالکل اگری. دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے بارے میں بڑے اسٹرکٹ قوانین دنیا بھر میں موجود رہے ہیں، برصغیر پاک و ہند میں بھی موجود رہے ہیں. دیکھیں، وہ بنگلہ دیشی خاتون بنگلہ دیش جانے کے قابل نہیں ہے، وہاں نہیں رہ پاتی. انڈیا کسی دوسرے کو سپورٹ کرتا رہا، جیسے بھی کرتا رہا کسی والے سے. اب وہ ناروے میں بیٹھی ہوئی ہے نا، ناروے میں رہتی ہے وہ خاتون جو ہے. لیکن مسئلہ ذرا یہ ہے کہ معاشرہ جو ہے اس حد تک ریئیکٹ کرتا رہا ہے اور آج بھی کرتا ہے. اور ابھی بھی بھارت کے اندر آج سے 2 ہفتے سے آپ کو پتا ہے کہ 2 ہفتے سے ان کے یہاں وہ چلتی چلی آ رہی ہے. ہم نے ہمارا معاملہ اس دفعہ تو حیران کن بات یہ ہے کہ پاکستان کے مسلمان بعد میں جاگے ہیں. یعنی ہم سوچیں کہ ریئیکشن، یہ بڑی شرم کی بات ہے پاکستان کے لیے کہ ہم اپنے سیاست میں اس طرح الجھے ہوئے تھے کہ ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا خیال بہت بعد میں آیا ہے. یعنی مسقط اور مان کا وہ بندہ جو ہے وہ پہلے یہ کل سے، میں آج سے 2 ہفتے پہلے جب پہلی دفعہ ہم نے پروگرام کیا تھا اور اس کے اوپر بتایا تھا کہ یہ وہاں ہو گیا، خدا کے لیے اس کے اوپر ریئیکشن شو کرو. لیکن سیاست ہماری ایسی الجھی ہوئی رہی ہے اور ہم لوگ سارے الجھے ہوئے رہے ہیں. ہمارے ممبر محراب پہلی دفعہ ہوا ہے
اور جب مجھے بڑی حیرانی ہوتی تھی، اللہ کا شکر ہے کہ کسی طرف سے آواز آئی اور ہم بھی اٹھنے قابل ہو گئے، ورنہ یہ اعزاز ہمیشہ مسلمانوں کے میں پاکستان. لیکن کرنا کیا چاہیے سر؟ اب مزید کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو یاد ہے کہ ایک دفعہ پاکستان میں بھی، ایک سیکنڈ سر، میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں، وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ کو علم ہے کہ پاکستان میں ایک دفعہ اب سے کچھ سال پہلے یوم عشق رسول بنایا گیا تھا. اف یو ریممبر کہ اس کے اندر سوائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کا اظہار کرنے کے باقی سب کام کیے گئے تھے، توڑ پھوڑ کی گئی تھی، ایک کراچی میں ایک سینما جلایا گیا تھا. اوورآل ہم نے جو سچویشن رہی، اس انرجی کو پازیٹیولی کیسے چینل کر کے دنیا تک پہنچائیں کہ ہم کتنے دکھ میں ہیں، کتنی تکلیف ہوتی ہے ہمیں ایسی چیزوں سے؟ دیکھیں دنیا پوری کے اندر سب سے اہم ترین چیز معاملہ ہے، وہ ہے معاشی طور پر کسی کو نقصان پہنچانا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو پہلا اقدام تھا مدینہ کی ریاست میں جا کے، وہ کیا تھا کہ ابو سفیان کے قافلے کو روکنا ہے. آپ خود سوچیں کہ معاشی علاقہ بندی، جنگ بدر بعد میں ہوئی ہے، آپ نے قافلے پہلے بھیجے ہیں کہ اس کو روکو. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی جو ہے وہ چیز ہے کہ آپ دیکھیں، آپ پہلی بات تو یہ ہے اس وقت پاکستان کے اندر اگر آپ انڈیا کی پروڈکٹس جو ہیں وہ جس وائر میڈیا سے بھی آ رہی ہیں، اب وہ آ رہی ہیں یا کسی اور طرف سے آ رہی ہیں، ان کو روکنا ہے. آپ کو فوری طور پر جو بھی اپنے تعلقات استوار کیے ہیں جواز شریف صاحب نے، ان کے یہاں جو اپنا معاشی کونسل جو ہے کمرشل کونسلر نواب بھیجا ہے، یہاں معاشی کونسل ان کا آیا ہے، اس کو فوراً واپس دے دیں کہ ہم تمہاری ایک چیز بھی خریدنے کو نہیں کیا، ہم تمہارا معاشی طور پہ بائیکاٹ کرتے ہیں. وہ کمل طور پر پھر ہمارے ہاں ان کی اور بہت ساری چیزیں آتی ہیں. ہمارے ان کا سینما ہمارا کرتا ہے، بے شک انڈر گراؤنڈ کرتا ہے، ان کا گانے، ان کا موسیقی، ان کی ساری چیزیں. اس کے علاوہ ادر دین دیٹ اوریا مقبول جان صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو باقی مسلم ممالک ہیں جو کہ اتنے اسٹرانگ ہیں، ہم ان کی اکانومی دیکھیں، جہاں جو نوکریاں دیتے ہیں انڈینز کو، جن کے ہاں پروڈکٹس وغیرہ انڈین کافی سے بڑی مقدار میں بکتے ہیں، اگر یہ اچھے اسٹرانگ طریقے سے انفیکٹ جتنے بھی OIC کے ممالک ہیں یہ ان کا بوائیکاٹ کرے، تو آپ کو نہیں لگتا کہ چپیڑ بہت صحیح اور صحیح جگہ پہ لگے گی؟ دیکھیں میں صحیح کہتا ہوں، بہت زیادہ تعداد، بہت. آپ ایران سے شروع ہو جائیں، آخر تک میں ایران میں رہا ہوں کہ وہاں پر بھی آپ خود کو اس کا سعودی عرب میں چلے جائیں، آپ UAE میں چلے جائیں، اس وقت مسلمان کم ہیں اور انڈین زیادہ ہیں. ٹھیک، سوائے حجاز کو چھوڑ کے کہ وہاں ہندو نہیں جا سکتے، باقی آپ دیکھ لیں ان کے ریاض کے اندر، باقی جگہوں کے اندر موجود، جہاں پر ان کی اکانومی موجود ہے، مثلا قطر ہے، کویت ہے، بحرین ہے، اس کے بعد کیا نام سعودی عرب ہے اور UAE ہے، ان جگہوں پہ انڈین موجود ہے. بلکہ انڈیا ان کی جو پریس ہے، یہ جو گلف ٹائم میں اس وقت انڈین صحافی بیٹھے ہوئے، کبھی ایک زمانے میں وہ پاکستانیوں نے وہ چیزیں بنائی تھی. اور ادھر یہاں پر عراق ہے، ایران ہے، یہ سارے ممالک ہیں، اس کے انڈین بے شمار ہیں. بلکہ حالت ان کی یہ ہے کہ میں تو حیران ہوتا تھا ایران میں کہ فلم وہاں سے انڈیا کی نکلتی تھی، اگلے دن یہاں ریلیز ہو جاتی تھی، اور وہ باقاعدہ سب ٹائٹلنگ کے ساتھ. وہ امیتابھ بچن کو اتنا جانتے ہیں جتنا کسی اور کو نہیں جانتے. تو یہ سارے کا سارا پورا، اور مسلمانوں ہمارے ہاں تو حالت ہی بری ہے نا. ہم تو اشاق ہیں اس وقت میں ان کی انڈسٹری کے اور باقی چیزوں کے. یہی وجہ ہے کہ ہماری انڈسٹری بھی اب بہتر ہوتی چلی جا رہی ہے. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بائیکاٹ بڑا سڈن ہونا چاہیے، فوری ہونا چاہیے، اور OIC کو اپنا اجلاس بنانا چاہیے اور طور پہ بائیکاٹ کا اعلان کرنا چاہیے. صحیح، ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی. اوریا مقبول جان سے ہمارے ساتھ موجود تھے. اچھا، واقعی اگر جیسے ہم UAE وغیرہ میں بھی دیکھیں، سے بوائیکاٹ کر دیا جائے، ان کے پروڈکٹس جو ہیں وہ استعمال نہ کیے جائیں. میں یہ بھی نہیں کہتی کہ وہاں کے لوگوں کو فائر کیا جائے، وہاں پہ اتنی بڑی تعداد میں انڈینز کام کریں، آپ ان کو نوکریوں سے نکالے بھی نہ. ایک شخص کا اقدام پوری قوم کے لیے وہ غلط نہیں ہو سکتا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو یہ حکومت وقت کی طرف سے ہوا ہے اور وہ خود کو ڈسٹینس نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ گھٹیا پن ان کی جانب سے ہمیشہ ہوتا رہا. تو یہ آپ خود سوچیں نا، اگر آپ صرف UAE ہی کر لے، بوائیکاٹ کر لے، تو ضرورت ہی نہیں پڑے گی باقی ممالک بھی، کیونکہ وہاں پہ جتنی ان کی چیزیں بکتی ہیں، وہاں جتنے بزنس سے وہاں پہ لوگوں کے. اچھی کہی کہ کشمیر کے معاملے کو اس سے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پر کشمیریوں کے ساتھ جو کہ کشمیری مسلمان ہیں، بالکل، اور ہم تو یہ سوچتے ہیں نا کہ مسلمان تو وہ ہے کہ جہاں پر ایک کسی حصے میں، جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہو تو وہ پورے جسم میں تکلیف ہوتی ہے. تو ویسے ہی مسلمان ہونے چاہیے. خاکوں پہ بھی ہم نے نہیں دیکھا کہ اتنا جو ہے OIC میں جو ممالک ہیں وہ ایسے بولے ہوں جو کہ ابھی بولے ہیں، which is good اور اچھی بات ہے. اور باقی بھی تمام طرح سے معاملات میں ان تمام تر مسلم ممالک کا ایکا ہونا چاہیے.